بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام پاکستان کے عظیم سپوتوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جو آج اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر اپنے وطن تشریف لائے ہیں، میں آپ کی اس جذبوں، صادق جذبوں، وطن کے لیے آپ کی محبت اور احسار اور قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انتہائی قابل احترام نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار صاحب، انتہائی قابل احترام چیف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، گورنمنٹ آفیشلز، پارلیمنٹیرینز، گورنرز، چیف منسٹرز اور پاکستان کے مایہ ناز تاجر، کاروباری حضرات، and of course are those friends who are here from abroad as well as from Pakistan۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج یہاں پر ہمارے عظیم پاکستانیوں نے یورپ سے، امریکہ سے، جاپان سے اور مشرق وسطیٰ سے، خلیج سے، فارس سے، یورپ سے، افریقہ سے، دنیا کے ہر کونے سے یہاں پر آپ تشریف فرما ہیں، اور یہاں پر آپ نے بڑی شاندار گفتگو کی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تقریباً 1 کروڑ یا اس سے کچھ زیادہ پاکستانی جو دنیا کے مختلف خطوں میں آباد ہیں اور انہوں نے وہاں پر اپنی شبانہ روز محنت سے بڑا نام کمایا اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، لیکن سب سے بڑھ کر اپنے وطن پاکستان کے لیے۔ اور آپ نے شعبہ طب میں، تعلیم میں، انجینئرنگ میں، کنسلٹنسی میں بطور ایک ایکسپرٹ کے، پروفیشنل کے، ایک محنت کش کے، آپ نے ان ممالک میں رزق حلال کمایا، آپ نے دن رات محنت کی، اور پورے دن کی محنت کے بعد جب آپ اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو سوتے آپ اس ملک میں ہیں، لیکن آپ کا دل اور دماغ آپ کا پاکستان میں ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ آپ کی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بجا طور پر آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، اور ہم آپ کی جتنی بھی پذیرائی کریں، میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، وہ کم ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ صرف اربوں ڈالر بھجوا رہے ہیں، وہ آپ یقیناً اپنی محنت، امانت اور دیانت سے بھیج رہے ہیں، اور پاکستان کو جو اس وقت فارن ایکسچینج کا جو ایک چیلنج ہے، اس کو گیپ کو مکمل کرنے میں آپ کی بے پناہ کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس سے بڑھ کر
جو آپ نے نیک نامی کمائی ہے برطانیہ میں، یہاں پر برطانیہ کے لارڈز بیٹھے ہیں، بہت بڑے بزنس مین بیٹھے ہیں، امریکہ سے تشریف لائے ہیں اور تمام ممالک سے، وہاں پر جو آپ نے اپنی جو محنت سے آپ نے جو پاکستان کو عزت بخشی ہے اور عزت میں جو 4 چاند آپ نے لگائے ہیں، باخدا پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم نے تمام آپ کے پوائنٹس ان کو نوٹ کیا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ابھی میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہم آپ کی سہولت کے لیے جو آپ پاکستان کی عظیم خدمت کر رہے ہیں، جو آپ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے جو آپ بے پناہ کاوشیں کر رہے ہیں، جو آپ پاکستان کا وہاں پر جھنڈا بلند کر رہے ہیں اپنے ذاتی کردار کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہم مرات آپ کے قدموں میں نشاور کریں، بخدا وہ کم ہیں اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ آپ کی پذیرائی کے لیے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ ہم انشاءاللہ تمام آج جو کچھ میں چند اعلانات کروں گا، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ یقین کریں کہ وہ وقت آئے گا کہ آپ کے لیے، آپ کو انکریج کرنے کے لیے اور آپ کی جائز مطالبات کو منظور کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم وہ تمام اقدامات اٹھائیں گے جو کہ ہم میں سے ہر ایک کی دل کی آواز ہے۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر سچے پاکستانی اور ایک آؤٹ اسٹینڈنگ تھورو پروفیشنل، جو ان کے زبان پر بات ہوتی ہے وہی دل میں بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا دفاع جو ہے وہ الحمدللہ اٹ از امپریگنیبل۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور جو کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ آنکھ پاؤں تلی پاکستانی اس کو رون دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مگر آپ کے ذہن میں ایک بات رہنی چاہیے کہ اس وقت جو ملک کے اندر جو دہشت گردی پھیلائی گئی ہے، اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہم سب جانتے ہیں۔ اس میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں کہ we all know who are the promoters behind these terrorists۔ کون ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، کون ان کو پیسے دے رہا ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ جو عظیم قربانیاں دی جا رہی ہیں، اور اب نہیں، ماضی میں بھی جب دہشت گردوں نے پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کیا تھا تو 80,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 80,000 لوگوں نے، اس میں ڈاکٹرز بھی تھے، دکاندار بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، مزدور بھی تھا، انجینئر بھی تھا۔ کے پی میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں 80,000 پاکستانیوں نے شہادت کا جام نوش کیا، اور جو افواج پاکستان نے جو ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جو جہاد کیا، جو ان کے خلاف جنگ لڑی، اس کی مثال عصر حاضر میں نہیں ملتی۔ اور یقین کریں کہ آج پھر اسی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، اور دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں کہ اتنی بڑی دہشت گردی کی یلغار، اس کو ختم کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم سے اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے، ان کی قربانیوں سے، اور افواج پاکستان کی عظیم قربانیوں سے
لا انفورسنگ ایجنسیز، پولیس کے افسر اور سپاہیوں کی قربانیوں سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا، مگر آج پھر چند سال بعد یہ دوبارہ اونچ کے آئی ہے۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں میں فاش غلطیاں کی گئیں اور درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو وہاں پر دوبارہ یہاں پر سوات میں اور دوسری جگہوں پر آباد کیا گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس دہشت گردی کا مکمل کلا کما کر دیا گیا، اس کا بالکل پاکستان کے چہرے سے یہ داغ ہٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، وہ دوبارہ پاکستان میں وہ دہشت گردی پھر کس طرح شروع ہوئی؟ آج آپ بلوچستان میں دیکھیں، آج آپ کے پی میں دیکھیں، اور اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ اہم ترین نقطہ جو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ وہ ایک سپاہی یا وہ ایک افسر جب محاذ جنگ پر جاتا ہے اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرتا ہے تو اپنے بال بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھ کر جاتا ہے کہ شاید میں واپس دوبارہ نہ آؤں۔ اتنے بڑے جگر اور حوصلے کے ساتھ جب وہ جا کر دہشت گردوں کا مقابلہ کرتا ہے اور جامع شہادت نوش کرتا ہے تو اپنے بچوں کو تو یتیم کر جاتا ہے، لیکن لاکھوں پاکستانی بچوں کو یتیم ہونے سے وہ بچاتا ہے۔ بالکل یہ وہ بات ہے جس کا ہمیں ہر وقت ادراک رہنا چاہیے دل و دماغ میں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا وہاں پر کس قسم کی غلیظ گفتگو کی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا ایک وطن کا ایک کڑیل جوان جو آپ کی ہماری سب کی حفاظت کے لیے وہ اس دنیا کو چھوڑ جائے اور اپنے بچوں کو یتیم کر جائے، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف جس طرح کا زہر اگلا جائے، کیا اس کو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی آپ نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں؟ یہی وہ فرق ہے بٹوین ہارڈ سٹیٹ اینڈ سافٹ سٹیٹ۔ ہارڈ سٹیٹ کے یہ تقاضے ہیں، سافٹ سٹیٹ کے جو دوسرے تقاضے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو آج جو معاشی استحکام آہستہ آہستہ آ رہا ہے، پچھلے ایک سال کی شبانہ روز محنت سے اور اس سے پیچھے جو انٹرم گورنمنٹ تھی، یہ آج اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے۔ یہ آپ کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے، یہ ایک یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن کا ثمر ہے، یہ نتیجہ ہے ٹیم ورک کا، ٹیم پاکستان، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی ٹیم ورک اگر رہا تو پاکستان جو ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستانیت جو ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ کسی عہدے پر ہیں تو پھر تو جناب سب ٹھیک ہے، اگر عہدے پہ نہیں تو آپ پھر پاکستان کے خلاف سازشیں کر دیں۔ مجھے بتائیں، جب محترمہ بے نظیر کو شہید کیا گیا تو سندھ سے کیا نعرہ لگا تھا؟ پاکستان کھپے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو لوگ وطن کی خاطر اپنا خون دیتے ہیں، وطن کی خاطر وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے خلاف ہرزہ سرائی اس سے بڑا کوئی اور کبھی جرم ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، اور ان کے خلاف اس طرح کی چاہے وہ برطانیہ سے بیٹھ کے یا کسی اور ملک سے بیٹھ کے زہر اگلا جائے، یہ میرا آپ کو آج میرا انتہائی مودبانہ طریقے سے پیغام ہے، بڑی آپ کو عاجزی سے درخواست ہے کہ ان کا آپ ایک مہذب مگر بڑے مؤثر طریقے سے ان کا مقابلہ کریں، ان کا جواب دیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ عظیم پاکستانی ہیں۔ کسی کو گالی سے جواب دینا وہ کوئی مہذب بات نہیں، لیکن کوئی گالی دے اس کا مؤثر جواب حقائق سے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کوئی حکمت کی بات ہو نہیں سکتی۔
آج مجھ سے آپ یہ وعدہ کریں کہ جہاں جہاں پر آپ موجود ہیں، جہاں جہاں پر آپ موجود ہیں، وہاں پر آپ ان پاکستان دشمنوں کا اس طرح مقابلہ کرتے ہیں جس طرح پاکستانی فوج ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کے ہاتھ میں قلم کی تلوار ہے۔ تو آج آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ یہ کریں گے۔ بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے کاز کے لیے اور غزہ کے لیے جس طریقے سے اس ناچیز نے اور اس حکومت نے پاکستان کے کروڑوں عوام کی جذبات کی عکاسی کی ہے، وہ الحمدللہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور کچھ بھی حالات ہوں، پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ جب تک کشمیریوں کا ان کا حق نہیں ملتا، ہم انشاءاللہ پوری طرح کشمیریوں کی سفارتی مدد کریں گے، سیاسی مدد کریں گے، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے غزہ میں جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے غزہ میں، اور 50,000 ہمارے مسلمان بھائی اور بہن شہید کر دیے گئے ہیں، اور آج بھی وہاں پر سیز فائر کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ماضی میں خود انہوں نے IMF سے پروگرام کیا، خود اس پروگرام کو توڑا، پاکستان کی شہرت کو انہوں نے دھچکا پہنچایا، اور پھر اپنی سیاست کے لیے، ریاست کو تباہ کرنے کے لیے وہ آخری حد تک چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اس ماضی کے فاش غلطی سے سبق سیکھنا ہے اور ہمیں اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے جو بے شمار جو مطالبات ہیں، ان میں ایک مطالبہ، اس کا میں فی الفور ابھی اعلان کر رہا ہوں۔ اسلام آباد میں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ان کے مقدمات کے جلد سے جلد فیصلے کرانے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں۔ پنجاب میں بھی ایسی عدالتیں قائم کرنے کا عمل جاری ہے، اور اس سلسلے میں پنجاب میں قانون سازی بھی ہو چکی ہے، اور باقی صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان کے 10 دن کے اندر کریں گے۔ چیف منسٹر نواب صاحب نے کہا کہ میں فی الفور کروں گا وہاں پر بلوچستان میں انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے صوبہ سندھ اور KP میں بھی انشاءاللہ میں ان کے وزراء اعلیٰ سے درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ اس کو بھی فی الفور کریں گے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے متعلقہ ہمارے جو فورن مشنز ہیں وہاں پر، یعنی جو ایویڈنس ہے، یعنی شواہد کی ای ریکارڈنگ کی سہولت آپ کو بہت جلد دی جائے گی انشاءاللہ، تاکہ آپ کو پاکستان نہ آنا پڑے، اور مقدمات کی ای فائلنگ کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے، اور یہ کام انشاءاللہ 90 دن کے اندر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کل نائب وزیر اعظم سے گفتگو ہو رہی تھی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے نادرہ نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ کام 30 جون کو مکمل کر دیں گے، مگر میں 30 جولائی دینا چاہتا ہوں، 1 مہینہ اور آگے۔ میں نے کہا کہ آپ ڈار صاحب 1 مہینہ آگے نہ دیں، 1 مہینہ کم کریں، یہ عظیم پاکستانی ہیں، ان کو ہم فی الفور سہولت دیں ان کو ہم نے۔ تو ڈار صاحب نے کہا کہ اچھا میں بات کرتا ہوں، تو ان کو 90 دن میں 60 دنوں میں ہم کو مکمل کر کے دیں، 60 ڈیز میں کر کے دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف فکٹیشیس لیٹیگیشن کو روکنے کے لیے سول کوڈ کے طریقہ کار میں ترمیم فی الفور کریں گے۔ ڈیفینڈنٹ کو عدالت کی اجازت کے بعد دفاع کا حق حاصل ہوگا۔ اور تعلیم، آپ کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے چند اعلانات ہیں۔ تمام وفاقی چارٹر یونیورسٹیوں میں سمندر پار پاکستانیوں کے بچوں کے لیے 10,000 سیٹوں میں 5% کوٹہ آپ کے لیے فکس کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے وفاق میں ڈگری دینے والے اداروں میں 10,000 سیٹیں ہیں وہاں پر وفاق کے اندر، جو ڈگری
award کرتی ہیں. 10,000 سیٹوں میں 5% کوٹا آپ کے بچوں کے لیے مختص کیا جا رہا ہے. سمندر پار پاکستانیوں کے بچوں کے لیے میڈیکل کالجوں میں 15% کوٹا رکھا جا رہا ہے. 15%. اس فیصلے سے 3,000 بچے اور بچیوں کو میڈیکل کالجز میں پاکستان میں داخلہ مل سکے گا انشاءاللہ. FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو اوورسیز پاکستانیوں کو کاروباری لین دین اور بینک کے معاملات میں آپ سب کو فائلرز کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس سے آپ کو ٹیکس ادائیگی میں بڑا ریلیف ملے گا انشاءاللہ. نیفٹیک جو کہ پاکستان میں ہنر دینے کا وفاقی ادارہ ہے، وہ اوورسیز پاکستانیوں کے 5,000 بچوں کو ہنر مندی کے کورسز کروائے گا انشاءاللہ. 5,000 آپ کے بچوں کے لیے. اس وقت سمندر پار پاکستانیوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 5 سال تک کی چھوٹ موجود ہے. اس وقت میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی خواتین کے لیے جو پاکستان میں سرکاری جاب حاصل کرنا چاہیں، ان کے لیے جو ایج کی ایگزمپشن جو ہے وہ 5 سال سے بڑھا کر 7 سال کی جا رہی ہے، تاکہ ہماری بچیوں کو آسانی پیش ہو سکے. بورڈ آف ریونیو بلوچستان اور پنجاب میں سمندر پار پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ایک اسپیشل آفس مختص کر دیا گیا ہے، اور ایسی سہولت حکومت پاکستان خیبر پختونخوا، سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی جاری کرنے کے لیے اقدامات فی الفور کرے گی. حکومت نے پنجاب میں، یعنی نواز شریف صاحب کے دور میں جب میں خادم تھا پنجاب میں، تو اس وقت پنجاب میں 10 سال پہلے کمپیوٹرائزڈ لینڈ ریکارڈ سسٹم قائم کیا گیا تھا. اسی بنیاد پر اب پنجاب نے، موجودہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے آن لائن سیل ڈیڈ رجسٹریشن کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے، اور ہائی ٹیک سسٹم کو وہاں پر آپریشنل کر دیا گیا ہے. یہ سہولت پائلٹ بنیادوں پر پاکستان کی ہائی کمیشن لندن میں وہاں پر اس کا آغاز کیا جائے گا، جس کے لیے نادرا نظام کو فی الفور قائم کرنے میں مصروف ہے. اور پھر اس کے بعد دنیا کے دوسرے ممالک میں، ہماری ایمبیسیز میں یہ نظام جو ہے اس کو انشاءاللہ ملٹی پلائی کیا جائے گا. اسی تجربے کی روشنی میں یہ نظام باقی سفارتوں میں بھی کیا جائے گا، اور باقی صوبوں کو بھی پنجاب کے علاوہ ایسی خدمات کی فراہمی شروع کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے. اور ایک بہت آپ کا درینہ آپ کا مطالبہ، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے دور سے یہ کام شروع ہوا تھا کہ میرپور میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کا قیام خصوصاً برطانیہ میں مقیم ہمارے تارکین وطن کا درینہ مطالبہ رہا ہے. حکومت پاکستان نے اس ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کی جو قومی خدمات ہیں، کہ بھی یہ قوم آپ کی بے حد شکر گزار ہے کہ اس مارچ میں، جو بھی مارچ گزرا ہے، 4.1 ارب ڈالر کہ آپ نے رقوم اپنے رزق حلال سے پاکستان بھیجی ہیں. آپ نے 4 ارب ڈالر. اور اندازہ کہ جب یہ مالی سال مکمل ہوگا تو جو اوسط جو آپ کی رقوم آ چکی ہوں گی 30 جون تک، اندازہ ہے انشاءاللہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو، وہ تقریباً 38 ارب ڈالر کی رقوم آپ کی آ چکی ہوں گی.
یہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ہیروز ہیں، آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، جتنی بھی آپ کی ہم عزت کر سکیں وہ کم ہے۔ ایکسپورٹس بھی بڑھنی چاہیے اور اس کے لیے ہماری حکومت دن رات کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو جس طرح ایک سال میں جو یہ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، ہماری ایکسپورٹس بھی انشاءاللہ بڑھیں گی۔ تو آپ کی جو بے پناہ خدمات ہیں اس کے پیش نظر ہر سال 14 اگست کو سمندر پار پاکستانی مین اینڈ وومن آف ایمیننس، جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، کوئی انویسٹر ہے، اپنے شعبے زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، حکومت کی جانب سے ان کو سول ایوارڈز دیے جائیں گے۔ ان کے نام پاکستانی سفارت خانے، وزارت سمندر پار پاکستانی اور او پی ایف مل کر تجویز کریں گے، اور ان کی بنیاد پر ہر سال 15 ایسے خواتین و حضرات جو اپنے وطن کو سب سے زیادہ فورن ایکسچینج بھیجیں گے، ان کو حکومت سول ایوارڈز 15 ایوارڈز ہر سال دیا کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی شناخت کا معیار اسٹیٹ، یعنی اس کا معیار کیا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک میں جو رقوم آپ بھجوائیں گے، جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے پیسہ آئے گا وہ اکاؤنٹ فار ہوگا، اور وہ بنیاد بنے گا انشاءاللہ آپ کے ایوارڈز کے لیے۔ اگلا اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف نے گرین چینل کا ایئرپورٹس پہ آغاز کیا تھا، بعد میں وہ سرخ فیتے کے حوالے ہو گیا۔ میں آج گرین چینل کا دوبارہ اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور یہ پاکستان بھر سے ہمارے جو، اور یہ چند ہفتوں میں یہ گرین چینل جو ہے یہ آپریشن ہو جائے گا، چند ہفتوں میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آخری بات، ایک تو محتسب کے دفتر میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی دفتر قائم کر دیا گیا ہے، جہاں ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے آپ شکایت درج کرا سکیں گے، اور پنجاب محتسب اور وفاقی ٹیکس محتسب کے دفتر بھی فوکل پرسن کے ذریعے یہی خدمات پہلے ہی انجام دے رہے ہیں۔ اور اپوسٹل کنونشن میں پاکستان کی شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے، عالمی برادری کے ساتھ معاملات میں اپنے شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے ہمارے سفر میں یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر پاکستانی سفارتکار جو بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں، اس سفارتکار ہمارے، ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ سے بہترین سلوک کریں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، آپ کو خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اور آپ کو پوری طرح آپ کے جائز معاملات میں مدد کریں، تاکہ آپ واقعی ان کے لیے دعا کریں، اور پاکستان کے لیے جو آپ خدمات کر رہے ہیں اس میں آپ کا جذبہ اور آگے بڑھے اور جوان ہو اور توانا ہو۔ دہشت گردی سے، یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ، میں بات کر چکا ہوں لیکن پھر میں بات کرنا چاہتا ہوں، دہشت گردی سے برسر پیکار ہماری بہادر مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف ایک انتہائی منفی اور زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بیرون ملک مقیم محب وطن پاکستانی اس منفی مہم اور اسے چلانے والوں کے خلاف اپنا قومی کردار ادا کریں، ان کا جھوٹ بے نقاب کریں۔ سیاست میں زخم کھانے والے قائدین نے وطن عزیز کو کبھی زخم نہیں لگائے، اور اس کی مثالیں میں آپ کو ابھی میں پیش کر چکا ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، تصور فرمائیں آپ کی بیرون ملک کامیابیوں کی جھلک پاکستان میں نظر آئے، آپ اپنا سرمایہ یہاں لے کے آئیں، اور میں I will be acting like a chief executive officer of Pakistan as far as your investments are concerned، اور بخدا
میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ آپ جہاں پر آپ نے $4 ارب ابھی مارچ میں بھجوایا ہے، اگر آپ منصوبوں میں، صنعت میں، زراعت میں، آئی ٹی میں، اے آئی میں اگر آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. You will come to my office directly and I will resolve your problem. I will make sure that it's done without any delay. اب انویسٹمنٹ لانے کا وقت آ گیا ہے. اب آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں، گھر ضرور بنائیں، زمین خریدیں، بچوں کی تعلیم کے لیے علاج سب کچھ کریں آپ، لیکن آپ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں تو میں اور میری کیبنٹ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ مائی انویسٹر اینڈ پرٹیکولرلی مائی پاکستانی انویسٹر will be my master. There will be no red tapeism. There will be red carpet for you, inshallah. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ اس کے لیے آگے بڑھیں اور پاکستان جو آپ کا اصل گھر ہے اس کو آپ بنائیں تو انشاءاللہ دنیا میں پاکستان ایک ایسی عظیم قوت بن کے ابھرے گا جس کی لیے عظیم قربانیاں دی گئیں اور حضرت قائد اعظم نے وہ خواب دیکھا. آخر میں ان اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا. کل پردیس میں یاد آئے گی دھیان میں رکھ، اپنے شہر کی مٹی بھی سامان میں رکھ، سارے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں، سارے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں، بس ایک دل کی دھڑکن پاکستان میں رکھ. پاکستان پائندہ باد.